لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، عید الاضحیٰ جسے عید قربان بھی کہتے ہیں، بقرہ عید، یہ وہ دن ہے جس دن جو ہے خوشی کے دن منایا جاتا ہے اور قربانی انسان کرتا ہے. تو آخر عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے، یہ قربانی اصل میں کہاں سے آئی اور کس کی یاد میں جو ہے یہ قربانی کی جاتی ہے؟ دراصل جناب ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا تو مکمل طور پہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو انہوں نے کہا، جب مکمل طور پہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. یعنی امتحانات سے ان کو گزارا گیا اور مختلف طریقوں سے امتحان لیا گیا اور امتحان میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو امامت کا درجہ عطا کیا، امامت کو عہدہ عطا کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ معبود میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار ومن ذریتی، کہ ہماری ذریت کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا لا ینال احد الظالمین، یہ امامت کو عہدہ وہ عہدہ ہے جو ظالموں کو نہیں ملا کرتا. یعنی اللہ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، امام وہی ہوگا جو ظالم نہ ہو. ظاہر سی بات ابراہیم علیہ السلام کا مختلف انداز سے امتحان لیا گیا. اب یہی بہت بڑا امتحان تھا کہ اللہ کا حکم آیا ابراہیم جناب ہاجرہ کے بارے میں اور اسماعیل جو کہ کمسن ہیں ان کو لے جاؤ بے آب و گیاہ زمین پر. ایک باپ جو ہے اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو اور اپنی زوجہ کو بے آب و گیاہ زمین پر چھوڑ کر آ جاتا ہے اللہ کے حکم بنیاد پر. اور جناب ہاجرہ بھی جو ہے اس بنیاد پر کہ اللہ کا حکم ہے قبول کر لیتی ہیں اور ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اس کے بعد جناب ہاجرہ ہیں اور اسماعیل ہیں جو اس بے آب و گیاہ زمین صحرا و بیابان میں ہیں. نہ سائبان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، نہ پانی کی کوئی چیز موجود ہے جس سے انسان اپنی پیاس کو بجھا سکے. بچہ پیاسا ہوا. جناب ہاجرہ صفا و مروہ کے دوڑ لگا کر پانی کے تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک چشمہ جاری ہوا جناب اسماعیل کے پیروں کے پاس سے، اور وہ آج آب زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ہر آدمی پوری دنیا سے یعنی ہر طرف سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور اس آب زمزم سے شفا کے لیے لے جاتے ہیں پانی. اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے لیے کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ بھی جو ہے اس کی مدد کرتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جاؤ اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ سے ملنے کے لیے. جناب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور جناب اسماعیل نوجوان ہیں، جوان ہیں، اور اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اب آپ غور کریں، کمسنی کے عالم میں جناب اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہی کیا کم امتحان تھا. اس کے بعد جب حکم ہوا ملاقات کے لیے تو جناب اسماعیل جو نوجوان ہیں، جوان ہیں. اب اس کے بعد رات میں جناب ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میں یعنی اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. تو اس کے بعد اپنے خواب کو جناب اسماعیل کے سامنے بیان کیا کہ اے میرے بیٹے، انی بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یا میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تب آپ غور کریں کہ بیٹا ہے وہ بھی ہے، ایک نبی کی صورت میں ہے، نبی ہیں، اللہ نے نبوت کا عہدہ ان کو دیا ہے جناب اسماعیل کو. اب اس کے بعد
یہ جانتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے والد گرامی ہیں اور نبی ہیں، ان کو جو رات میں خواب میں جو ہے حکم ہوا ہے، یہ بہرحال حکم پروردگار ہے اور یہ جو ہے باقاعدہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام، اے میرے والد گرامی، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجیے، آپ اس پر عمل کیجیے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب حکم ہوا عمل کرنے کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام میدان مینا کی طرف چلے، جناب اسماعیل کو لے کر چلے۔ اب اس کے بعد جب میدان مینا میں پہنچ گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور آنکھوں پہ جب پٹی باندھ لی تو اس کے بعد جو ہے جناب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی، اس یقین کے ساتھ کہ اب اسماعیل کو ذبح کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی اللہ کا ایک امتحان تھا جس سے جو ہے جناب ابراہیم کو گزرنا تھا۔ اب اس کے بعد جب اطمینان ہو گیا جناب ابراہیم کو کہ ہم نے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے، تو ایک مرتبہ آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ جناب اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا اور جناب اسماعیل جو ہے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پروردگار کا حکم نازل ہوا، فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے، یعنی یہ جناب اسماعیل کی جو قربانی تھی اسے جو ہے اللہ نے بنی امام حسین السلام جو ذبح عظیم کے نام سے ہیں، کربلا کے میدان میں جو ان کو یعنی شہید کیا گیا، اس میں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ امام حسین السلام جو ہے جناب اسماعیل کے نسل سے ہیں، اور اسی لیے پروردگار نے انہی کے نسل میں جو ہے قربانی کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ اب جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا تھا اپنے اطمینان کے لیے، تو جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا، دمبا ذبح ہو گیا، یعنی اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا، جو دمبا جو ہے ذبح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ تو بہرحال اب آپ غور کریں کہ اسی قربانی کی یاد میں جو ہے عالم اسلام میں ایک سلسلہ قائم کیا گیا، اور حج کے موسم میں قربانی واجب ہے، اور جب حج کے موسم میں قربانی واجب ہے، افعال میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو پھر جو ہے اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہاں پہ جو قربانی انسان کرتا ہے وہاں پہ حج کے موسم میں، تو اس کے لیے تمام شرائط ہیں، یعنی ہر چیز کوئی چیز ناقص نہیں ہونا چاہیے، مکمل جو ہے قربانی اچھی طریقے سے دینا ہے، نہ سینگ ٹوٹی ہو، نہ پیر ٹوٹا ہو، نہ کان کٹا ہو، تمام چیزوں کا دھیان رکھنا حج کے موسم میں ضروری ہے جو قربانی واجب ہے۔ لیکن عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اور اکثر سوال ہوتا رہتا ہے کہ بکرا میں نے خریدا، میں نے رات کے اندھیرے میں خریدا تھا، میں نے نہیں دیکھ سکا تھا، جب صبح دیکھا ہم نے تو سینگ ٹوٹی ہوئی تھی، کیا کریں؟ ظاہر سی بات دیکھیے، یہ جو قربانی انسان یعنی انجام دے رہا ہے اپنے گھروں میں، یہ سب جو ہے مستحبات میں سے ہے، اور تاکید بھی ہے کہ انسان کسی طریقے سے قربانی کرے، اور اگر پورا بکرا یا پورا بکرا جو ہے اگر ذبح نہیں کر سکتا خود اپنے پیسے سے، تو آپس میں ملا لے، کئی لوگ مل کر جو ہے ایک بکرا ذبح کر سکتے ہیں، ایک دمبا ذبح کر سکتے ہیں، تاکہ ثواب میں شامل ہو سکیں۔ تو اہمیت دی گئی ہے اس کی طرف، اور یہ جناب ابراہیم کہ اس یاد کے لیے جو میدان مینا میں اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، اور اللہ نے جو ہے دمبا بھیج دیا تھا، اور دمبا جو ہے ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پر جو ہے جو مستحبی قربانی ہے اس میں جو ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سینگ ٹوٹ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کان ذرا کٹا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پیر ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ بکرا ہونا چاہیے، دمبا ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح شرائط بیان کیے گئے ہیں اسی طریقے سے انسان کو قربانی کرنی ہے اور ذبح کرنا ہے۔ وہ تمام کہتے ہیں کہ احکامات جو ہے توضیح المثال میں موجود ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارا فریضہ کیا ہے عید کے دن۔ عید کے دن سب سے بڑا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جب قربانی کریں تو اس میں جو ہے فقراء، مساکین، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کریں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں تو اس کو جو ہے گوشت کو فریزر میں ڈال دیتے ہیں کہ کئی دنوں تک جو ہے یہ سلسلہ قائم رہے کھانے کا۔ لوگوں کے ہاں سے جو ہے گوشت انہی کے ہاں پہنچتا ہے
جو بھیا دوست ہیں، احباب ہیں، ذرا یعنی قریبی ہیں، بھیا ان کے ہاں بھیج دو۔ نہیں عزیزو، اصل میں جو ہے خیال یہ کرنا چاہیے کہ فقراء و مساکین تک پہنچ جائے، جو سالوں سال جو ہے گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں اور اس سے لطف اٹھا نہیں پاتے، تو اس لیے جو ہے یہ تمام قطع حقوق جو ہے ان کے لیے بھی رکھا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قربانی جو آپ نے کی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک فقراء، مساکین، یتیموں اور بیواؤں کے لیے جو فقراء مساکین میں شامل ہیں، اور ایک حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک جو ہے رشتہ داروں اور احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے انسان رکھے۔ تو بہرحال جو ہے 3 حصے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہمارا یعنی سلسلہ قائم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اسے فریزر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے کئی دن تک چلتا رہے۔ عزیزوں، دھیان رکھنا ہے، ثواب میں شامل ہونا ہے تو ہمیں جو ہے اس کام میں فقراء و مساکین کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز عید انسان پڑھنے جا رہا ہے، عید الفطر کی نماز جب پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے ضروری ہے کہ یعنی مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان قربانی کا گوشت کھا کے جائے، اتنی اہمیت دی گئی ہے یعنی، اور کہا گیا ہے کہ نماز عید میں جو خطبہ دیا جائے اس میں قربانی کا تذکرہ کیا جائے کہ آج انسان نے جو بکرے قربانی کی ہے یا کرنے جا رہا ہے اس کے شرائط کیا ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز عید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں دھیان دینا پڑے گا۔ یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہم جو ہے نماز عیدین پڑھ لیا تو اپنے کو بڑا مومن سمجھنے لگے، نہیں عزیزوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز عید تو مستحب ہے، ثواب ہے، اور ظاہر بات ہے مستحبی نماز میں یہ نماز ایسی نماز ہے جس کو جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اور مستحبی نمازیں ہیں جس کو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے۔ نماز استسقاء ہے طلب باران کے لیے، اس کو بھی جو ہے آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے یہ یعنی مستحب ہے، استحباب تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اس نماز کو پڑھے۔ لیکن آپ غور کریں، عید میں جو ہے جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں، پروردگار آج وہ دن ہے، اس دن کا واسطہ کہ جس کو تو نے جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 2 باتوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ پروردگار اس میں ہمیں داخل کر دے، ان نیکیوں میں داخل کر دے، ان اچھائیوں میں داخل کر دے جن اچھائیوں میں تو نے محمد آل محمد کو داخل کیا ہے، ان برائیوں سے ہمیں نکال دے، ان برائیوں سے ہمیں الگ کر دے جن برائیوں سے تو نے محمد آل محمد کو الگ کیا ہے۔ تو آپ غور کریں، ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو اہل بیت اطہار نے اچھائیوں کو انجام دیا ہے، ان اچھائیوں کو انجام دینے کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں، اور جن برائیوں سے جو ہے اہل بیت اطہار نے جو ہے یعنی دوری اختیار کی ہے، ہمیں ان تمام برائیوں سے جو ہے اپنے کو دور رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں قنوت جو ہم پڑھتے ہیں، قنوت و باقاعدہ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ جو ہے یعنی سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ کو جو اگر آپ غور کریں تو سورہ اعلیٰ میں بھی یہی تذکرہ ہے اور سورہ شمس میں بھی تذکرہ ہے۔ سورہ شمس میں جو ہے اتنی قسمیں کھانے کے بعد جو ہے پروردگار کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی بے شک جو ہے وہی جو ہے کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کیا ہو، اور وہی جو ہے کہتے ہیں کہ برباد ہے اور ناکام ہے جس نے جو ہے تزکیہ نفس نہیں کیا ہے۔ تو آپ غور کریں، ہمیں 2 باتوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تزکیہ نفس ہمیں کرنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اگر ہمیں جو ہے ناکام ہونا ہے تو تزکیہ نفس سے دور رہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے ضرورت اس بات کی تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کا مشن یہی تھا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ نبی آئے تھے، اللہ نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا تھا، کیوں؟ آیات الہیہ کی تلاوت کرنے کے لیے، اور تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی کے لیے، اور تعلیم یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، اصل مسئلہ وہی تزکیہ نفس ہے، نفس کی پاکیزگی۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا، یعنی بے شک وہی کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کیا ہو۔ تو عزیزو، تمام باتوں کے پیش نظر خوشی منائیں، تمام باتوں کے پیش نظر ہم خوش رہیں، ہمیں عید منانا ہے، لیکن مولا کو وہ قول پیش نظر رکھنا ہے کہ ہر وہ دن
جس دن جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ عید کا دن ہے۔ عید منائیں تمام غربا کو شامل کرتے ہوئے، یتیموں کو شامل کرتے ہوئے، یتیموں کا خیال کرتے ہوئے۔ خود نئے لباس پہن رہے ہیں، یتیم بچے بیچارے پرانے اور پھٹے کپڑے پہن کر جو ہے دکھ رہے ہیں، نہیں، ان کا بھی خیال کریں، خوشیوں میں شامل کریں، ان کو بھی جگہ دیں۔ کچھ نہ کچھ جو ہے ہم قدم اس طرف بڑھانے کی کوشش کریں کہ وہ ان کے دلوں میں، ان کے چہروں پر خوشی کے اثرات نمودار ہو جائیں۔ ہاں عزیزوں، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غربا، مساکین، یتیموں اور بیواؤں کا اطراف میں جو افراد موجود ہیں ان کا دھیان رکھنا بہرحال جو ہے ضروری ہے، تاکہ صحیح مومن بن سکیں، صحیح اللہ والے بن سکیں، صحیح طریقے سے اہل بیت کے ماننے والے بن سکیں۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہ و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان حلق پریشانی دور فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ تمام افراد کو عید الاضحیٰ کی بہت بڑی بہت مبارکباد ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔